ہر کام کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ خاص قسم کے کاموں میں مہارت کے لیے مشق لازمی چیز ہے۔ خصوصاً غیر قانونی کام کرنے والوں کو خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خاص وقت گزارنے کے بعد وہ بے ہنر نہیں رہتے۔ غنڈہ گردی، بھتہ خوری اور مار کٹائی کرنے پر دسترس حاصل کر لیتے ہیں، مگر ایک شریف النفس اور قانون پسند شہری ایسے دندوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو کام بنانے کے بجائے اور بگاڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک حساس دل اور شریف شہری کا ماجرا جو اپنے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا اور پرامن دیکھنے کا متمنی تھا۔ السلام علیکم لسنر، آئیے کرائم، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے بھتہ خور اور جس کے مصنف ہیں محمد عمران بیگ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سردار کی کوٹھی تھی جو علاقے کا سب سے بڑا بدماش تھا، جسے عرف عام میں ڈان کہا جاتا تھا۔ اس کی کوٹھی میں پارٹی چل رہی تھی۔ لوگ مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی شراب کے نشے میں مدہوش تھا تو کوئی دولت کے نشے میں دھت، کوئی سردار کے قریب ہونا چاہ رہا تھا تو کوئی حسیناؤں کے جھرمٹ میں چھپنا چاہ رہا تھا۔ ملازموں کی الگ چہل پہل تھی، ان کی بھی موجیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی وقتاً فوقتاً قیمتی چیزوں اور شراب و کباب پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ مخصوص لباس پہنے بیرے جام اٹھائے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ کوٹھی کے عالیشان لاؤنج میں مختلف لوگ موجود تھے۔ اسی وقت ایس ایچ او شہروز بھی وہاں آ گیا تھا۔ اسے سردار نے بلایا تھا، جو کوٹھی کے ایک وسیع مہمان خانے میں بیٹھا شیشہ پیتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی مقرب خاص پارو بھی بیٹھی تھی۔ شہروز اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ شہروز جس تھانے کا ایس ایچ او تھا، وہاں بدعنوانی کا بازار گرم تھا۔ سردار بھی اسی علاقے کا کرتا دھرتا تھا۔ مجھے دوسرے علاقے تک رسائی چاہیے۔ سردار نے شہروز کو دیکھ کر فوراً ہی مطلب کی بات کی۔ وہاں مجھے باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ ٹھکانے کے لیے بھی جگہ مل جائے گی، شہروز نے جواب میں اپنے مطلب کی بات کی۔ بس ہر کام کے پیسے لگتے ہیں۔ پتہ ہے، پارو نے لقمہ دیا۔ پیسے کے بغیر آپ کا کہاں گزارا؟ وہ تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، شہروز نے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ ہمارا تو دین ایمان ہی یہی ہے۔ خیر، اس کی فکر نہ کرو، سردار نے کہا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دارا بدماش نے بغاوت کر دی ہے۔ کوئی نئی بات کرو، شہروز نے صوفے سے پشت لگاتے ہوئے کہا۔ پر پرزے تو وہ کافی عرصے سے نکال رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، سردار نے غصے سے کہا۔ اب وہ ہمارے علاقے میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے دن پورے ہو رہے ہیں، شہروز نے کہا۔ اس سے کہو کہ میرے راستے سے ہٹ جائے، سردار نے کہا۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ شہروز نے جواب دیا۔ اس کو خود ہی راستے سے ہٹا دیں۔ یہی کرنا پڑے گا، سردار غصے سے بولا۔ اس نے گڈو اور سالار کو بھی مارا ہے۔ گڈو اور سالار؟ ارے تو وہ دونوں کون سے کم تھے؟ شہروز نے اپنی معلومات کے مطابق کہا۔ اپنے ہی جال میں پھنس کر مارے گئے۔ لیکن وہ پھنسے نہیں تھے، انہیں پھنسایا گیا تھا، سردار نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور یہ بات پھانس کی طرح میرے دل میں اٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے کب سے دل پر باتیں لینی شروع کر دیں؟ شہروز نے کمینگی سے پارو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا دل تو کہیں اور مصروف رہتا ہے نا؟ جب خاص بندوں پر بات آئے گی تو دل پر بھی آئے گی، سردار نے کہا۔ دارا بدماش کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا، شہروز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے سب انسپکٹر دلدار سے بات کرنی ہوگی، وہ اسی کے علاقے میں ڈیرا جمائے ہوئے ہے۔ دلدار؟ سردار نے سوال کیا۔ ہاں، اپنا ہی بندہ ہے، شہروز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آج کل اس کی ڈیوٹی اسی علاقے میں ہے۔ دارا بدماش واقعی سردار کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی وہی کام کر رہا تھا جو سردار کرتا تھا، یعنی بازار سے بھتہ لینا۔ اس سے سردار کے مال میں کچھ کمی آ رہی تھی اور وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ دارا خود کو ڈان کے عہدے پر برائے جمان دیکھنے کا خواہش مند تھا، خواہ خود اس قابل ہو یا نہ ہو۔
بہرحال اس کی سرگرمیوں نے سردار کو کسی حد تک پریشان تو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود کو ایک کامیاب بدماش سمجھنے لگا تھا۔ اس دن دارا اپنے چیلوں کے ساتھ دکانوں سے بھتہ وصول کر رہا تھا۔ اسی میں ایک کاروباری شخص ہاشم جی کی دکان بھی تھی۔ اس نے دارا کو بھتہ دینے میں تھوڑی سی پسو پیش کی کیونکہ اس وقت مندی چل رہی تھی، لیکن دارا کو اس کے کاروبار یا اس کے نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ہاشم جی کو دکان بند کرنے کی دھمکی دی۔ ہاشم جی کیا کرتا؟ یہی تو اس کا روزگار تھا۔ اس نے دارا کو سمجھانے کی کوشش کی تو دارا نے پستول نکال لیا۔ اب ظاہر ہے پستول کے آگے تو کوئی دم نہیں مار سکتا، وہ بھی اس وقت جب وہ دارا جیسے سفاک شخص کے ہاتھ میں ہو۔ جب دارا ہی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا تو پستول کو کیا خاک سمجھ میں آئے گی؟ بس ہاشم جی نے خاموشی سے اسے رقم نکال کر دے دی۔ دارا کی اسی لوٹ ماری کے دوران وہاں جمیل جگرا بھی آ گیا۔ جمیل سردار کا خاص آدمی تھا، وہ اس کے لیے بھائی سے بڑھ کر تھا۔ سردار اسے اپنا جگرا کہتا تھا۔ اس کا یہی نام مشہور ہو گیا اور لوگ اسے جگرا کے نام سے پکارنے لگے۔ اس کی دارا سے منپھیر ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ تم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ، دارا نے جگرا کو دھمکاتے ہوئے کہا۔ یہ میرا علاقہ ہے، دارا بدماش کا، سمجھے؟ تم اپنی خیر مناؤ، جگرا نے اسے دھمکایا۔ کیوں دشمنی مول لے رہے ہو، اور وہ بھی سردار کی دشمنی؟ تمہیں نہیں پتا کتنی خطرناک ہوتی ہے؟ سردار کا نام سن کر دارا ہنسنے لگا، کیونکہ اگر اس نے بغاوت کا قدم اٹھایا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سردار سے ڈرتا نہیں تھا، وہ تو خود کو اس کی جگہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا سردار میرا کیا بگاڑ لے گا؟ دارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھ لوں گا اس کو۔ وہ تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، جگرا نے کہا۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے اگر سلامتی چاہتے ہو تو فٹافٹ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک بات کہوں، دارا نے کہا، اپنے سردار کو جا کر بتا دو کہ دارا کسی سے نہیں ڈرتا، خواہ وہ سردار خود ہو یا اس کا کوئی گرگا۔ شٹ! آہستہ بات کرو، جگرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ باہر سردار کے لوگ موجود ہیں۔ تو وہ کیا کر لیں گے؟ دارا نے احمقانہ طریقے سے جگرا کی نقل اتارتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ کسی نے سن لیا تو اتنا ماریں گے نا تمہیں، جگرا دانت کچکچا کر بولا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ دارا آس پاس نظر دوڑانے لگا، اسے بھی معاملہ کچھ خراب نظر آیا۔ سردار کے کافی لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے، وہ جگرا کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ دارا کو وہاں سے خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر جگرا فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور ہاشم جی پرچون والا کی طرف بڑھا۔ ہاشم جی تو پہلے ہی دارا کو بھتے کی رقم دے چکا تھا۔ جگرا کی صورت میں نئی مصیبت کو دیکھ کر بڑبڑانے لگا۔ اب یہ مصیبت نازل ہو گئی، بعد میں بڑبڑا لینا، جگرا نے سفاکی سے کہا۔ ابھی تو سردار کا حصہ نکالو۔ جگرا نے آتے ہی بھتے کا تقاضا کر دیا۔ اس کی بات سن کر پتہ نہیں ہاشم جی میں کہاں سے ہمت آ گئی اور وہ غصے میں چلانے لگا۔ مذاق سمجھا ہوا ہے تم نے؟ اب کیا ہر کسی کو بھتہ ہی دیتا رہوں؟ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، جگرا اطمینان سے بولا، صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو ہر کوئی اپنی ہی بات کرتا ہے، ہاشم جی نے شکوہ کیا۔ ابھی وہ دارا آیا تھا، پستول دکھا کر پیسے لے گیا، اب تم آ گئے، کچھ دیر بعد کوئی اور آ جائے گا۔ اب کوئی نہیں آئے گا، جگرا نے بے فکری سے کہا۔ ہمیں ہمارا بھتہ دے دو، باقیوں کو ہم خود سنبھال لیں گے۔ نہیں ہے میرے پاس کچھ، ہاشم جی ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا، تجوری بھی خالی پڑی ہے۔ جگرا نے پستول نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی تجوری خالی نہیں ہے، 6 گولیاں ہیں اس میں۔ ارے یار، اس کو تو ہٹاؤ، ہاشم جی گھبراتے ہوئے بولا۔ چل جائے گی، یہ تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، جگرا نے کہا۔ اب ذرا دوبارہ غور سے دیکھو، کیا اب بھی تجوری خالی ہے؟ یہ تمہارے بھیجے میں سوراخ کر کے بھیجا ہی خالی کرنا پڑے گا۔ ایک کام کرو، تم مجھے گولی مار دو، ہاشم جی چڑھتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے کہ بڈھے تیری عمر پوری ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے جگرا نے پستول اس کے ماتھے پر ٹکا دیا۔ ہاشم جی کی آواز بند ہو کر رہ گئی تھی۔
اس کی آنکھیں خوف سے ابلنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کا کام تمام ہوتا، اس وقت ہاشم کا بیٹا قاسم آگے بڑھا۔ 1 منٹ بھائی، میں دیتا ہوں۔ قاسم نے جلدی سے ایک جگہ سے رقم نکال کر جگرا کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، ابا غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، برا نہیں ماننا۔ تو اس کے غصے کا علاج کرواؤ، جگرا نے رقم لیتے ہوئے کہا، کہیں کسی دن یوں ہی خرچ نہ ہو جائیں۔ جگرا رقم لے کر چلا گیا تھا۔ ہاشم ابھی تک کسی خوف کسی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ ابا یہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں، قاسم اسے سمجھانے لگا، ان سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔ لیکن میرا بچہ، ہاشم نے مایوسی سے کہا، ہمارے معاشرے میں یہ مرض ایک ناسور کی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں کی محنت کی کمائی کو لوٹنا کوئی بات ہی نہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے ابا۔ قاسم اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جان ہے تو جہان ہے، پیسہ تو آتا جاتا رہے گا۔ لیکن کب تک؟ ہاشم جی جھلاتے ہوئے بولا، کب تک ہم جیسے شریف کاروباری ان خبیثوں کے آگے پیسے پھینکتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہمیں برباد کرتے رہیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک زندگی ہے تب تک یہی چلتا رہے گا، قاسم نے کہا، کیونکہ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں تھا۔ لیکن ہاشم تو کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں میرا بیٹا، ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ کیا کریں گے آپ؟ قاسم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس بدمعاشی کے ستے باب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، ہاشم نے کہا، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ ابا، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ قاسم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ کی عمر نہیں ہے ان جھمیلوں میں پڑنے کی، بلکہ آپ کل سے گھر پر بیٹھیں اور آرام کریں۔ اور یہ کاروبار؟ ہاشم نے سوال کیا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ میں سنبھال لوں گا، قاسم نے کہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں نا۔ نہیں، اسے میں ہی دیکھوں گا، ہاشم نے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں پڑھنا ہے تم پڑھو اور باہر سیٹ ہو جاؤ، چھوڑ دو اس شہر کو۔ اور آپ کو بھی؟ قاسم نے سوال کیا۔ ہاں، ہاشم نے کہا، میں یہاں رہ کر ان بے غیرتوں سے لڑوں گا۔ لیکن آپ اکیلے کیسے لڑیں گے اس مافیا سے؟ قاسم چنچلاتے ہوئے بولا۔ پہلا پتھر تو پھینکنا ہی ہوگا، ہاشم نے کہا، مجھے خود ہی آگے بڑھنا ہوگا، پھر دیکھنا میرے جیسے لوگ میرے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ اور اگر کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا تو؟ قاسم نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ چاہے کوئی ساتھ آئے یا نہ آئے، ہاشم نے یقین سے کہا، میں اب پیچھے نہیں ہٹنے والا، میں بھی ایک اڑیل بندہ ہوں۔ واقعی ہاشم جی ایک اڑیل شخص تھا، جس بات پر اڑ جاتا اسے کر کے رہتا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، لیکن ہاشم ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک شریف النفس اور چدی پشتی کاروباری شخص تھا۔ ایسے لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی جھگڑے یا فساد سے حد الامکان گریز کرتے ہیں۔ لیکن ہاشم جی کچھ مختلف مزاج کا ثابت ہوا تھا، یا پھر حالات نے اسے اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ بھی کچھ کر گزرنے کے موڈ میں تھا۔ اب بھی وہ پتہ نہیں دماغ میں کیا کھچڑی پکا رہا تھا۔ وہ اس خطرناک گروہ کو لگام ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ کیسے کرتا؟ یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن ہاشم نے تو کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اسی مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے تھانے گیا۔ وہاں اس کی ملاقات SHO شہروز سے ہوئی۔ شہروز تو خود ہی جرائم پیشہ افراد کا اعلی کار بنا ہوا تھا، اپنی وردی سے دغا کرتے ہوئے سردار کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اور خود اپنے دفتر میں بیٹھا ڈیوٹی کے وقت موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ جب اسے اس کے ماتحت نے بتایا کہ کوئی ہاشم نامی شخص ملنا چاہتا ہے، تو بیزاری سے منہ بنا کر بولا، کیا یار، تم لوگوں سے بندے بھی نہیں سنبھالے جاتے؟ خیر، بھیجو اسے۔ تھوڑی دیر میں ہاشم اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ شہروز نے اس بظاہر بے ضرر سے نظر آنے والے بوڑھے اور سیدھے سادھے شخص کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ مجھے پرچہ کٹوانا ہے، ہاشم جی نے جواب دیا۔ کس چیز کا پرچہ؟ شہروز نے پوچھا۔ مطلب ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ بدمعاشی اور پھتہ خوری، ہاشم جی نے کہا، جینا حرام کر دیا ہے ان حرام خور پھتہ خوروں نے۔ شہروز نے ہاشم جی کی بات سننے کے بعد
ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہ؟ دارا اور سردار۔ ہاشم نے فوراً نام بتا دیے۔ اب شہروز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اور آپ ان دونوں کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، ہاشم نے اعتماد سے جواب دیا۔ دارا بدماش کی آپ فکر نہ کریں، اس کو تو ہم دیکھ لیں گے، شہروز نے کھنکارتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں بڑے میاں؟ جی، کیسا مشورہ؟ ہاشم جی نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ کیوں اپنے اور اپنی جان کے دشمن ہو رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہاشم جی گھبراتے ہوئے بولا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ مطلب یہ کہ سردار کو بھتہ دیتے رہیں، شہروز نے بے حسی سے کہا، اور اپنی بھی حفاظت کا خیال رکھیں اور ہمارا بھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاشم جی نے بھڑکتے ہوئے کہا، یہاں آپ کو مجرموں کی سرپرستی اور حمایت کے لیے بٹھایا ہے کیا؟ جی نہیں، ہم مجرموں کی نہیں بلکہ مجرم آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، شہروز نے جواب دیا۔ ارے یہ کیا اول فول بول رہے ہو؟ ہاشم جی اب بھی غصے میں ہی تھے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، شہروز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ایک بڑا بدماش ہو تو باقی لوگ بھی کنٹرول میں رہتے ہیں، ورنہ دارا جیسے کس بدماش کو بھتہ دیں گے؟ واہ واہ، ہاشم جی نے تالی بجاتے ہوئے تنزیہ کہا، کیا تجویز پیش کی ہے آپ نے؟ لیکن یہاں تو سب بے لگام ہیں۔ یہی کہہ رہا ہوں، شہروز نے اس کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سردار کا ساتھ دیں، پھر کوئی دارا جیسا بندہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ عجیب بات کرتے ہیں آپ بھی، ہاشم جی نے کہا۔ یہ تو آپ کا کام ہے نا، ایسے تمام گنڈوں کی سرکوبی کرنا۔ اب ایک گنڈا باقی گنڈوں کو سنبھالے گا تو آپ کا کام کیا رہ گیا ہے؟ بڑے میاں، ہمارا کیا کام ہے ہمیں پتہ ہے، شہروز بھی اس کی بات پر غصے میں آ گیا تھا۔ اسے کیسے سر انجام دینا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھو اور ہمیں ہمارا کام نہ سکھاؤ۔ واہ بھائی واہ، خوب کہی، ہر حرامی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہاشم جی نے بھی چپ رہنا گوارا نہ کیا، اور اس طعنے پر شہروز کے بھی تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، میں تمہاری عمر کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ارے جاؤ میاں، یہ پینترے کسی اور کو دکھانا، ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اچھا، تو کیا کرو گے؟ شہروز نے برداشت کرتے ہوئے پوچھا۔ عدالت میں جاؤں گا، سب کو گھسیٹوں گا، کبھی سردار کا بندہ آ جاتا ہے اور کبھی دارا، اور پولیس کا حال تو اللہ معاف کرے۔ ہاشم انہیں برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ شہروز اپنی کرسی پر بیٹھا بڑبڑاتا رہا تھا، دارا، یہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ فون اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف ایک پولیس افسر دلدار تھا۔ ہاں دلدار، شہروز نے کہا، تمہیں ایک کام بولا تھا۔ وہ دارا والا نا؟ دلدار نے کمرے سے باہر آتے ہوئے سرگوشی سے جواب دیا۔ وہ اس وقت خود بھی دارا کے اڈے پر موجود تھا، اس لیے بات کرنے میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ شہروز کے مثبت جواب کے بعد اس نے بتایا، میں نے ابھی پیار سے سمجھایا بھی تھا اسے، لیکن وہ تمہارے پیار کی بات سمجھ نہیں رہا نا، شہروز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر پیار کے قابل ہوتا تو سردار کو دھوکہ کیوں دیتا؟ سر بہت ڈھیٹ ہے، دلدار نے کہا، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس سے دوسری طرح بات کرتا ہوں۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، شہروز نے غصے سے کہا، تم نے ابھی تک اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی ہے اسے؟ سر، لحاظ و مروت بھی کوئی بلا ہوتی ہے، دلدار نے ٹھوری کھجاتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے لحاظ کر رہا تھا کیونکہ وہ میرے کافی کام آیا تھا۔ پھاڑ میں گئی لحاظ اور مروت جیسی باتیں، شہروز غصے سے دھاڑا۔ اگر ہم اسی طرح ہر ایک کا لحاظ کرنے بیٹھ گئے نا، پھر ہو گیا کام ہمارا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ ایک جگہ بہت برا پھنس گیا تھا، دلدار نے اس مرتبہ سر کھجاتے ہوئے کہا، اسی نے مجھے بچایا تھا، بس یہی بات ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنا کام نکلواؤ اور چلتا کرو، ورنہ بڑے دشمنوں کو کون منہ دے گا، شہروز نے جواب دیا۔ دلدار اس بات سے پریشان تھا کہ اس پر کئی مرتبہ دارا نے احسان کیا تھا، مشکل وقت میں اس کی جان بچا کر، مشکل وقت میں اس کے کام آ کر، اسی بات کا وہ لحاظ کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دارا سے سختی سے بات نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ
شہروز کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اپنا مطلب پورا کرو اور لات مارو۔ ظاہر ہے جب بندہ حرام مال کمائے گا اور کھائے گا تو اس میں سے مثبت باتیں تو ناپید ہی ہو جائیں گی، اچھائی کی جگہ برائی لے لے گی۔ اب دلدار بھی مجبور ہو گیا تھا، اس نے شہروز کی بات تسلیم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ دلدار فون بند ہونے کے بعد اسی کمرے میں واپس گیا جہاں سے باہر آیا تھا۔ اندر دارا بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ کس سے بات کر کے آ رہا ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ بہت ہوشیاری اور عقل سے کام لینا ہوگا؟ دلدار نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن دارا بھی اس کی کہاں سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے اس پر فوراً پھپتی کستے ہوئے کہا، یقیناً شہروز کا فون تھا، اس کے آگے تم بھیگی بلی کیوں بن جاتے ہو؟ وہ تمہارے تھانے کا SHO نہیں ہے۔ جس کا بھی فون تھا، دلدار نے کہا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وقت کی چال کیا ہے۔ وقت کی جو بھی چال ہو، دارا نے مکالمے بازی کی، دارا اپنی ہی چال چلتا ہے۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ دلدار نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کھل کر بات کرو۔ دارا کی چال اور منصوبے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، دارا نے اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ تم اگر اسی طرح ضد کرتے رہے تو کام خراب ہو جائے گا۔ دلدار نے اسے تنبیہ کی، کیونکہ تم نے جب بھی کوئی چال چلنے کی کوشش کی، بازی تمہارے ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ اتنا آسان نہیں ہے کام خراب کرنا، اور وہ بھی میرا۔ دارا نے رعونت سے کہا، بس دعا کرو کہ میرا دماغ خراب نہ ہو جائے، ورنہ دوسروں کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو؟ دلدار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کچھ اپنے دماغ کا درست استعمال کرو، خراب دماغ کسی کام کا نہیں رہتا۔ بس کر دو۔ دارا ایک دم جلال میں آ گیا، اب تو مجھے زیادہ نہ سمجھاؤ، دوست ہوں تمہارا اور ہمدرد بھی۔ دارا نے دلدار نے اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ دوست ہو نا تو ساتھ دو نا، ورنہ زیادہ ہمدردیاں نہ دکھاؤ، دارا نے کہا، اور نہ ہی بزدلی کی باتیں کرو۔ دارا کو ڈرپوک لوگ پسند نہیں ہیں۔ بات بزدلی کی نہیں ہے، اب اتنا آسان نہیں رہا تمہارا ساتھ دینا، دلدار نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، سب لوگ تمہارے خلاف ہیں۔ سب لوگ کون؟ دارا نے سوال کرتے ہوئے کہا، کھل کر نام لو نا، سردار کی بات کر رہے ہو نا؟ وہ تو کب سے میرا دشمن ہے، اسے زیر کر کے دھول چٹانا چاہتا ہوں۔ ہاں، سردار کی ہی بات کر رہا ہوں، دلدار نے کہا، اسے زیر کرنا آسان نہیں ہے، بہت اوپر تک پہنچے اس کی، وہاں تک پہنچنے میں تمہیں ابھی بہت وقت لگے گا۔ وقت کا کیا ہے؟ دارا نے ہنستے ہوئے کہا، پر لگا کر اڑ جاتا ہے، آج اس کا ہے اور کل میرا ہوگا، اور اس کے بعد کسی اور کا۔ دلدار اسے مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہی وقت گزر جائے گا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو کیا چاہتے ہو تم؟ دارا نے چلاتے ہوئے کہا، دشمن کے آگے گھٹنے ٹیک دوں، پاؤں پڑ جاؤں سردار کے؟ گھٹنے ٹیکنے اور پاؤں پڑنے کو کون کہہ رہا ہے؟ دلدار نے کہا، میں تو یہ تجویز دوں گا کہ تمہیں سردار سے ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ لگتا ہے کہ تم بھی دشمن سے مل گئے ہو، دلدار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسی کی زبان بول رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، دلدار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں سردار سے نہیں ملا ہوں، لیکن یہ بات بھی سمجھ لو کہ تم سے دوستی کرنا سردار کی بھی خواہش نہیں ہے۔ سردار کی خواہش؟ دارا نے غصے سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہا، پھاڑ میں گئی اس کی خواہش اور اس کی مرضی، لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں، دلدار نے کہا، اسے میری خواہش سمجھ لو اور اپنی مجبوری، کیونکہ یہی تمہاری بچت کا راستہ ہے۔ میری کوئی مجبوری نہیں، دارا نے جواب دیا، اور راستے بہت ہیں میرے پاس بچ نکلنے کے۔ میرا کام تھا تمہیں سمجھانا اور بہتر مشورہ دینا، دلدار نے آخری بار کہا، باقی تمہاری مرضی، میں اب چلتا ہوں۔ ہاں جاؤ، جاؤ تم، اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، دارا نے غصے سے چیختے چنگاڑتے ہوئے کہا، میں سب سے اکیلے ہی نمٹ لوں گا، مجھے کسی کا ساتھ یا کسی کی دوستی نہیں چاہیے۔ دلدار چلا گیا، جبکہ دارا اپنی دھن میں مگن بیٹھا تھا۔ وہ سردار سے ٹکر لینے کا نہ صرف خواب دیکھ رہا تھا، بلکہ علل اعلان اس کا دعویٰ بھی کر رہا تھا
لیکن اس طرح کا احمقانہ خواب دیکھنے والا وہ تنہا شخص نہیں تھا، بلکہ ایک اور شخص تھا جو سردار اور اس کے نظام کے خلاف برسر پیکار ہونے جا رہا تھا۔ وہ دوسرا شخص ہاشم جی ہے۔ ہاشم جی حقیقت میں اچھا قدم اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ایک شریف آدمی تھا اور ایسے شریف آدمی کا بگڑے ہوئے نظام سے ٹکرانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال وہ اپنی سی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہاشم جی نے عدالت جانے اور قانونی کارروائی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے عصمت بھٹی سے رابطہ کیا اور اسے اپنے گھر بلایا۔ اس وقت عصمت ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہاشم جی جیسے کاروباری شخص کو اس سے کیا کام پڑ گیا۔ ہاشم جی نے اسے بتایا کہ انہیں کیس کروانا ہے۔ عصمت ہنسنے لگا۔ ظاہر ہے میں ایک وکیل ہوں، عصمت اپنا کالا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، اسی لیے تو آپ نے بلایا ہوگا۔ یہ بتائیں کس کے خلاف کیس کرنا ہے؟ سردار اور ایس ایچ او شہروز کے خلاف۔ ہاشم جی نے جیسے ہی نام بتایا تو عصمت کے منہ میں موجود بسکٹ نکل کر باہر گر گیا۔ اس نے کھاتے کھاتے ہاتھ روک لیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، ہاشم جی نے سنجیدگی سے کہا، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ خیر یہ بتائیے کہ آپ کو ان دونوں سے شکایت کیا ہے؟ بھتہ وصولی کی شکایت ہے۔ ہاشم جی نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی شروع کی۔ جینا دوبھر کر دیا ہے ان لوگوں نے، کاروبار نہیں کرنے دیتے، بدمعاشی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں یا ان کمینوں کا؟ بس اتنی سی بات؟ عصمت نے کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ ہاشم جی نے کہا، تھک گیا ہوں ان حرام خوروں کے پیٹ بھر بھر کے، لیکن کمبختوں کی بھوک ہی ختم نہیں ہو رہی۔ سردار کے خلاف تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ بھتہ وصولی کا معاملہ ہے، عصمت نے کہا، لیکن شہروز کے خلاف کیوں؟ وہ تو علاقے کا ایس ایچ او ہے۔ ایس ایچ او؟ ہاشم جی نے طنزیہ لہجے میں کہا، آپ نہیں جانتے کیا؟ نہیں، عصمت نے انکار میں سر ہلا کر انجان بنتے ہوئے کہا، آپ بتائیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ قانون کا رکھوالا نہیں بلکہ قانون کا دشمن ہے، ہاشم جی نے کہا، وہ ساتھ دیتا ہے ان بدمعاشوں کا۔ یہ سب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عصمت نے ہنستے ہوئے کہا، کہتا ہے ان کمینوں کو بھتہ دیتے رہیں۔ ہاشم جی نے اسے بتایا، اور اپنی بھی حفاظت کا خیال رکھیں اور پولیس کا بھی۔ تو آپ کو کیا غلط لگتا ہے؟ عصمت نے سوال کیا۔ غلط؟ ارے بالکل بکواس بات کرتا ہے وہ، ہاشم بھڑکتے ہوئے بولے، اس نے تو مجرموں کو ہمارا سرپرست بنا دیا، یعنی ہمارا مائی باپ۔ صحیح تو کہتا ہے، عصمت نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، آپ کو نہیں پتا کہ پورا علاقہ ہی یہ بدمعاش لوگ چلاتے ہیں؟ یعنی کوئی امن و امان نہیں چاہیے؟ ہاشم جی نے حیرت سے کہا، کوئی قانون نہیں؟ ارے بڑے صاحب، شہر کے بے شمار چھوٹے بدمعاشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑے بدمعاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت خوب، ہاشم نے سر پیٹتے ہوئے کہا، سب ہم زبان ہو گئے ہیں، قانون کے رکھوالے ہوں یا قانون دان، سبھی قانون کے بیوپاری ہو گئے ہیں، سب نے اسے بیچ دیا۔ آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ دریا کا رخ دیکھ کر چلنا پڑتا ہے صاحب، عصمت نے اپنا فلسفہ جھاڑنے کی کوشش کی۔ بہاؤ کے مخالف کون تیر سکتا ہے؟ بہاؤ کی جو بھی سمت ہو، ہاشم جی نے قطعی لہجے میں کہا، مجھے کسی غلط رخ نہیں چلنا، میں نہیں مانتا ان باتوں کو۔ شہروز کی بات سن کر آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ عصمت نے کھڑے ہو کر ان کے نزدیک آتے ہوئے کہا، سردار کا معاملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ پولیس بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ بات خطرناک کی نہیں، ہاشم جی نے اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہوئے کہا، یہ ان کے پالتو بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی حصہ ملتا ہوگا نا اس سے؟ یہ تو آپ کی رائے ہے نا؟ عصمت نے کہا، اور بہت بڑا الزام بھی ہے۔ الزام نہیں، حقیقت ہے، ہاشم جی نے کہا، سب کو پتا ہے، 16 آنے سچی بات کرتا ہوں میں۔ کوئی ثبوت؟ عصمت نے واپس بیٹھتے ہوئے کہا، یقیناً نہیں ہوگا، ثبوت اور سچائی تلاش کرنا تو آپ کا اور پولیس کا کام ہے، ہاشم جی نے کہا۔ میں تو کہتا ہوں کہ درگزر سے کام لیں، عصمت نے کہا۔ اس کی بات پر ہاشم جی سیکھ پا ہو رہے تھے۔
عصمت نے اپنی بات جاری رکھی۔ بڑے صاحب، یہ سب معاملہ ایک دلدل کی طرح ہے اور جانتے ہیں کہ اس دلدل سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہاشم جی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عصمت نے اپنی بات مکمل کی، اور وہ یہ کہ اس دلدل کا پیٹ بھرتے رہیں اور سکون سے اپنا کام کرتے رہیں۔ مطلب آپ؟ ہاشم جی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن غصے کی وجہ سے ان کے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ کیس نہیں لے سکتا، عصمت معذرت کرتے ہوئے بولا۔ یعنی آپ بھی ڈرتے ہیں؟ یا ہاشم نے اسے کریدنا چاہا۔ سر، ڈرنا کیسا؟ عصمت نے اطمینان سے جواب دیا۔ پولیس سے لے کر انصاف تک سب کچھ تو پہلے ہی اس کی جیب میں ہے۔ اب سمجھا، ہاشم جی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی حصے دار ہیں، میں یا آپ اکیلے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، عصمت نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کسی ایک کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ عصمت باہر جاتے جاتے رکا اور پلٹ کر کہا، میری باتوں پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیجیے گا، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ عصمت کوٹ اٹھاتا ہوا نکل گیا تھا، جبکہ ہاشم جی تیش کے عالم میں پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ عجیب ہی صورتحال تھی، ایک ہمام میں سبھی ننگے تھے۔ کیا یہاں کوئی بھی اچھا انسان نہیں تھا جو ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ یہاں تو سبھی ایک سردار سے ڈر رہے تھے، یا تو ڈرتے تھے یا پھر حصے دار تھے، جیسے عصمت بھٹی اور شہروز۔ لیکن ایسے ماحول میں ایک امید کی کرن بھی موجود ہوتی ہے۔ ہاشم جی جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، اور نہ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ توڑ سکتا ہے۔ اس وقت ہاشم جی نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، کوئی بات نہیں۔ اس نے سوچا کہ اسے گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ ہاشم جی کے پاس سردار جیسی طاقت تو نہیں تھی، ظاہر ہے وہ بدماش تو تھا نہیں، لیکن اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب وہ اپنے اسی پیسے کے بل پر لڑنے کا سوچ رہا تھا۔ مزید بھتہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی جنہیں وہ خرید سکے، دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنی ایک فوج تیار کر سکے جو اس کے دشمن کے بھی دشمن ہو۔ ہاشم جی کی سرگرمیوں پر جگرا کی مکمل نظر تھی۔ وہ اس کو بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا، کبھی تھانے جانا، کبھی وکیل کو اپنے گھر بلانا، یہ سب کچھ اس سے بالکل بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ اس نے ان تمام سرگرمیوں کو سردار کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی، لیکن کہاں سردار جیسا علاقے کا ایک بہت طاقتور شخص، اور کہاں ہاشم جیسا سیدھا سادہ سا نظر آنے والا کاروباری انسان۔ ہاشم جی، یہ جو محض پرچون کی دکان چلاتا تھا، سردار نے جگرا کی بات کو رتی برابر بھی اہمیت کا حامل نہ سمجھا۔ ارے وہ پرچون والا؟ سردار نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھی میرے خلاف؟ سردار نے نخوت سے کہا۔ اس بڈھے کی طرح سب پاگل نہیں ہوں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ ابھی تک نہیں، جگرا نے جواب دیا۔ تو پھر اسے اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنے دو، سردار نے بے پرواہی سے کہا۔ وہ ناکامی کا ہی منہ دیکھے گا، تم کیوں اس کی فکر کر رہے ہو؟ لیکن بلا وجہ کے شور سے دماغ سٹک جاتا ہے بھائی، جگرا نے کھوپڑی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کر دیتے ہیں اس کا علاج، ایسے بڈھوں کا علاج ہے میرے پاس۔ بولیں تو میں، جگرا کہتے کہتے رک گیا۔ وہ صرف اس کے شور مچانے سے تنگ تھا اور اسے کوئی بڑا سبق سکھانا چاہ رہا تھا، لیکن سردار نے اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ وہ تو کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ اس کے چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی، نہ جانے وہ کیا چال چلنے والا تھا۔ جگرا اس کے کسی بھی حکم کا منتظر مستعدی سے کھڑا تھا، لیکن یہاں اسے جگرا کو نہیں کسی اور کو یہ کام سونپنا تھا۔ تم دیکھ لینا کہ اس کا کیا علاج ہوتا ہے، سردار نے کہا، بلکہ ابھی بھیج دیتے ہیں اس کے گھر اپنے خاص الخاص معالج کو۔ جگرا کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خاص الخاص معالج کون ہے، ہاشم جی کی موت کا پروانہ ہے یا کچھ اور۔ بہرحال ہاشم کے گھر کی بیل بجی۔ اس کے بیٹے قاسم نے دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے پارو کھڑی تھی، سردار کی منصور نظر اور محبوبہ پارو۔ اس نے ہاشم کو سمجھانے کے لیے اسے بھیجا تھا
ہر کام میں مختلف لوگوں کے لیے سردار کا طریقہ کار مختلف ہوتا تھا۔ قاسم اس سے پوچھتا ہی رہ گیا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے، لیکن پارو بے پرواہی سے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے اندر آ گئی۔ وہ دروازے سے چپکا اسے ہکا بکا دیکھ رہا تھا، جبکہ پارو کا اس کے کسی سوال کا جواب دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے صرف ہاشم کا پوچھا۔ ہاشم اس دوران خود بھی وہیں آ چکا تھا۔ وہ پارو کو جانتا نہیں تھا، اس لیے اس سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاشم جی، میں آپ کی مداح ہوں، پارو نے لہکتے ہوئے کہا۔ سنا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ میں؟ ہاشم حیرت سے بولا۔ کس نے کہا آپ کو؟ میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں۔ بس یہی سادگی تو ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، پارو نے ادائیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ہاشم نے پریشانی سے کہا۔ مہمانوں کو پوچھتے نہیں ہو؟ پارو نے قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ٹھنڈا کچھ گرم۔ قاسم بھی پریشان تھا، وہ بھی فقط سر ہلا کر چلا گیا۔ سنا ہے سردار اور اس کے بطخور ساتھیوں کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں آپ، پارو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ہاشم جی بھی اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ جینا حرام کر دیا ہے ان بدماشوں نے، اور آپ اس عمر میں اس بڑھاپے میں ان بدماشوں کا جینا حرام کرنے چلے ہیں؟ ہاں، پارو نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیسے سوچ لیتے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں؟ بی بی سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہو کون، ہاشم نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا، اور یہاں کیوں آئی ہو؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتی ہوں، پارو نے کہا۔ آپ کو دیکھنے کی تمنا تھی سو آ گئی کہ ایسا کون مائی کا لال پیدا ہو گیا جو سردار سے ٹکر لینے چلا ہے؟ اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں سردار ہی کی ایک ساتھی ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، پارو نام ہے میرا۔ کیا چاہتی ہو؟ ہاشم غصے سے کھڑا ہو گیا۔ سمجھانا چاہتی ہوں، پارو نے بے فکری سے جواب دیا۔ بڑے میاں، کیوں اس عمر میں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہو؟ کیوں اپنی ہڈی پسلی ایک کروانا چاہتے ہو؟ سمجھا رہی ہو یا دھمکا رہی ہو مجھے؟ ہاشم جی نے کہا۔ بتا رہی ہوں، وہ بھی اتنے پیار سے، پارو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کسی نے اگر پھونک بھی مار دی نا تو کھال بھی نہیں ملے گی تمہاری۔ دیکھو بی بی، ہاشم نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، تمہیں جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تم جا سکتی ہو۔ بہت ہی ضدی بڈھا ہے، پارو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کندھے اچکا کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ اور ہاں، میرا نام ہاشم جی ہے، ہاشم جی نے بلند آواز میں کہا۔ مرنا تو ایک دن ہے ہی، موت سے نہیں ڈرتا میں۔ پارو پلٹ کر ہاشم جی کی طرف کینتوز نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ قاسم اسی وقت شربت لے کر آ گیا۔ پارو نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بیٹے قاسم کو دیکھا اور پھر ہاشم کے نزدیک آئی۔ یقیناً موت سے ڈر نہیں لگتا ہوگا، عمر جو ہو گئی ہے، پارو نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن عزت کا بھی خیال نہیں ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم جی نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اگر اس بڑھاپے میں یہی عزت تار تار ہو گئی تو؟ پارو نے معنی خیز انداز میں کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، کبھی کہ میری عزت پر حرف بھی آئے، ہاشم جی فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولے۔ تمہیں تھوڑی کچھ کرنا ہے، تمہاری اتنی ہمت بھی نہیں، جو کرنا ہوگا میں کروں گی، پارو نے کمینگی سے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑا سا شور مچانا ہوگا اور بس، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، ہاشم جی بھی اپنی جگہ ڈٹا ہوا تھا۔ واقعی؟ پارو حیرت سے ہنستے ہوئے بولی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، ہمارے ہاں لوگ ایسے موقع پر عورت کی بات زیادہ سنتے ہیں، تم جیسی عورت کی بات کون سنے گا؟ ہاشم جی نے اس کا غرور خاک میں ملانے کی کوشش کی۔ آزما کر دیکھ لو، پارو پیچو تاب کھاتے ہوئے بولی اور باہر جانے لگی، لیکن دروازے کی دہلیز پر رکی، پھر پلٹ کر دیکھا اور بلند آواز میں بولی، لیکن سوچ لو، اپنا نہیں تو اپنے بچے اور اس کے مستقبل کا ہی خیال کر لو۔ ہاشم چپ اسے دیکھتا رہ گیا تھا، پارو جا چکی تھی۔ ہاشم بیٹے کے ذکر پر کچھ پریشان سا ہو گیا تھا۔ قاسم اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس عورت کے بارے میں جاننا چاہا۔ سردار کی ساتھی ہے،
हाशिम जी ने बताया। मुझे धमकाने आई थी, मगर तुम्हारा बाप बुज़दिल और कमज़ोर नहीं है। लेकिन अब्बा, ये खतरनाक लोग हैं, कासिम ने परेशानी से कहा। अरे मैं कारोबारी आदमी हूँ, हाशिम जी ने कहा, इन नौसरबाजों के चक्करों झमेलों में नहीं आता। अब्बा, ये आपको कोई नुकसान न पहुंचा दें, कासिम ने डरते हुए कहा। मेरे सामने सांप की तरह रूप बदल बदल कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे जानते नहीं, हाशिम जी ने दबंग लहजे में कहा। अब ये लोग मेरा नया रूप देखेंगे। आप क्या करेंगे? कासिम ने पूछा। बेटा तुम तेल देखो और तेल की धार देखो, हाशिम ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा नाम भी हाशिम जी है, हाशिम जी परचून वाला। मैंने भी इन नौसरबाजों को तिगनी का नाच ना नचाया तो नाम बदल दूंगा अपना, हाशिम जी परचून वाला से। इसके साथ ही हाशिम जी जोर जोर से हंसने लगा। वो सोच रहा था कि परचून वाला की जगह अब कुछ और लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वह नए धंधे में कदम रखने की ठान चुका था। बदमाशों की बदमाशी से निमटने के लिए बदमाशी का सहारा लेना पड़ेगा। इसी मकसद के लिए हाशिम जी दारा बदमाश से मिल रहा था। दोनों एक सुनसान गली में कार में बैठे थे। दारा को हाशिम जी की मुलाकात की ख्वाहिश पर हैरत हो रही थी। वो सोच रहा था कि एक बेज़रर बड़े मियाँ ने इसे मुलाकात के लिए बुलाया और इन्हें कोई ज़रूरी काम था। ज़रूर किसी बड़े मसले में फंस गए होंगे या खुद ही कहीं टांग अड़ाई होगी। हाशिम जी तो वैसे ही अड़ियल मशहूर हो रहा था। अब मामला सुलझाने के लिए दारा की याद आ गई तो चले आए। दारा एवं ही अपने ख्यालात को जहमत दे रहा था और हाशिम जी के मुतालिक तुक्के लगा रहा था। सांप का सर कुचलना है, हाशिम जी ने इसके तमाम सवालात के जवाबात में मुख्तसर सा फिक्रा कहा। कौन सा सांप? दारा ने हस्बे आदत मसखरेपन से काम लेते हुए कहा। अबे मैं क्या सपेरा हूँ कोई? बड़े मियाँ सटिया तो नहीं गए हो? अब मैं क्या बीन बजाता हुआ नजर आ रहा हूँ तुम्हें? सरदार की बात कर रहा हूँ, हाशिम जी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। सरदार? ओह, वो वाला सांप? दारा कुछ बेचैन सा होकर अपना सर खुजाने लगा। ना बाबा ना। डर गए ना? हाशिम जी ने एक बदमाश की कमजोरी से खेलते हुए कहा। वैसे तो बड़े फन्ने खान बने फिरते हो। दारा किसी से नहीं डरता, दारा ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। लेकिन अभी सरदार को मारना ये मुमकिन नहीं। सच पूछो तो ये ख्वाहिश तो मेरी भी है, लेकिन कुछ वक्त बाद ज़रूर ये मुमकिन हो सकेगा। दारा तुकबंदी के साथ बोलना शुरू हो गया था कि हाशिम जी ने इसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा। नहीं, मरवाना किसी को नहीं है, बस इसको सबक सिखाना है। करना क्या है? दारा ने परेशानी से पूछा। ये सोचना तुम्हारा काम है, हाशिम जी ने जवाब दिया। हाँ, वाह, असल सोचने का काम मेरे मत्थे मार दिया, दारा ने चिढ़ते हुए कहा। तुम क्या करवाना चाह रहे हो ये बताओ। मसला तुम्हारा है और दिमाग में लड़ाऊं? मसला तो तुम्हारा भी है, हाशिम जी ने कहा। सरदार तुम्हारा भी तो दुश्मन है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोच लो बड़े मियाँ, जान जोखों का काम है, दारा ने हाशिम जी को डराने की कोशिश की। अरे जान तो वैसे भी जानी ही है, हाशिम जी डरने को तैयार नहीं था। बहुत खर्चा हो सकता है इसमें, तारा मतलब की बात की तरफ आया। तुम्हारा तो वैसे ही मद्दा चल रहा होगा, हर वक्त तो यही रोना रोते हो। इसकी फिक्र न करो, पैसे की कमी नहीं, हाशिम ने बेफिक्री से कहा। भत्ते की रकम निकालते वक्त तो जान जाती थी तुम्हारी, तारा ने हाशिम जी पर फप्ती कसी। अब कहाँ से आ गया इतना पैसा? अब तो ये अना की जंग बन चुकी है, हाशिम जी ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें जितना पैसा चाहिए बोलो, अपना पेट काट के ला कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा, तारा ने रोने की अदाकारी करते हुए कहा। अगर तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है तो कोई बात नहीं, हाशिम जी ने कहा। मैं किसी और से बात कर लूँगा। अरे नाराज क्यों होते हो? तारा ने माल हाथ से जाता देखकर फौरन हामी भरते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, लेकिन अपना एक ग्रुप बनाना होगा, लड़के जमा करने होंगे। तो करो जमा, लेकिन कच्ची उम्र के नहीं, हाशिम जी ने अपना बदला उतारते हुए कहा। और बेवकूफ़ भी ना हो तुम्हारी तरह। मदद भी मुझसे मांग रहे हो और बातें भी मुझे ही सुना रहे हो, तारा ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरी बात को समझो,
ہاشم جی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تیز لڑکے ہونے چاہیے، نٹر، بے خوف، وفادار، عقل مند اور چیتے۔ فکر ہی نہ کرو، تارا نے اکڑتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک سے ایک حرامی، میرا مطلب ہے کہ چیتا لڑکا موجود ہے، بس پیسے پھینکنے کی دیر ہے۔ جلدی کام شروع کر دو، ہاشم جی نے کہا۔ میں تمہیں کچھ پیشگی رقم دے دیتا ہوں۔ تو پھر لاؤ رقم۔ تارا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دیر کس بات کی ہے؟ ہاشم جی نے اس کے آگے ایک لفافہ ڈال دیا۔ تارا نے اسے اٹھا کر دیکھا، اندر نوٹ بھرے تھے۔ اب مجھے جلدی نتیجہ بھی چاہیے، ہاشم جی نے کہا۔ مل جائے گا، تارا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اب دیکھو تم، تارا کے پتے اور اس کی چال، بس کوئی بے ڈھنگی چال نہ چلنا، ہاشم نے کہا۔ اب تم جاؤ اور تیاری کرو، میں چلتا ہوں۔ تارا خوشی خوشی گاڑی سے اتر گیا۔ ہاشم جی گاڑی آگے بڑھا کر چلا گیا۔ تارا لفافے کو چوم رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کی تو لاٹھی نکل گئی تھی، اس کے وارے نیارے ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی اسے ایک خیال اور بھی تنگ کر رہا تھا کہ اس بے وقوف بڈھے کو کیا شوق چرایا لونڈوں والا، وہ بھی اس عمر میں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہاشم جی الٹا اسی کو نہ پھنسوا دے، لیکن ہاتھ میں موجود لفافہ اس سے کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہے تمہارا کیا جاتا ہے، عیش کرو دارا، عیش۔ اس کی نظر میں سب سے پہلا عیش دارو کی بوتل تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ پہلے پینا پلانا کرے گا، پھر کچھ اور سوچے گا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور مست ہاتھی کی طرح دوسری طرف جانے لگا۔ ہاشم جی نے تو اپنے تئیں ڈون بننے اور دوسرے بدماشوں کو مزہ چکھانے کا حتمی فیصلہ بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر چکا تھا، لیکن جگرا نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اسی بازار میں ہاشم جی کی دکان کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا، جبکہ اس کے کچھ خفیہ کارندے بھی بازار پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے کارندے بازار میں ہی ٹھیلے اور خوانچے سنبھالے ہوئے تھے، اپنا کاروبار بھی چلا رہے تھے اور سردار کے لیے کام بھی کر رہے تھے۔ ایک دن اسی بازار میں جھیلا نام کا مفت خور بدماش اپنے کچھ چیلوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ سب مفت کی چیزیں کھا پی رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور لوگوں کو تنگ بھی کر رہے تھے۔ اسی معاملے میں جھیلا کی ایک شربت والے سے منہ ماری ہو گئی۔ وہ شربت والا فیصل پپو جگرا کا ہی ساتھی تھا۔ جھیلا اور اس کے ساتھیوں نے وہاں سے شربت پیا اور ڈکال لے کر نکل رہے تھے کہ شربت والے نے پیسے طلب کر لیے۔ بس پھر کیا تھا، جھیلا آپے سے باہر ہو گیا اور اسے دھمکیاں دینے لگا، لیکن فیصل پپو بھی ضد پر آ گیا تھا کہ بھتہ الگ لیتے ہو اور مفت کی چیزیں الگ کھاتے پیتے ہو، لگتا ہے تجھے عزت راس نہیں ہے، جھیلا نے کراتے ہوئے کہا۔ ابھی تیرا ٹھیلا الٹ دوں گا، پھر ٹھیک رہے گا؟ نہیں نہیں، فیصل پپو نے ایک دم دونوں ہاتھ جوڑ لیے، ایسا نہ کرنا، میرے بچوں کا رزق ہے۔ تو پھر جا یہاں سے، جھیلا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ مجھ سے متھو ماری نہ کر۔ جھیلا جیسے ہی جانے کے لیے مڑا تو اس کے سامنے جگرا کھڑا تھا۔ اوئے کون ہو تم؟ جھیلا نے بدماشی سے کہا۔ نام تو سنا ہی ہوگا، جگرا نے اپنا تعارف کروایا۔ یہاں سب جگرا کہتے ہیں مجھے۔ اوہ جگرا، جھیلا نے اسے پہچانتے ہوئے کہا۔ اور جھیلا نام ہے میرا، اچھی طرح پہچان لو، یہاں آئندہ نظر نہ آنا، اس لیے کہ اب یہ ہمارا علاقہ ہے۔ لگتا ہے کہ تم لوگوں کی شامت آئی ہے۔ جگرا نے اسے ایک طرف دھکیل کر آگے بڑھنا چاہا تو جھیلا نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب ان دونوں کے اطراف کچھ اور لڑکے بھی جمع ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آئی؟ جھیلا نے اسے دوبارہ تڑی دیتے ہوئے کہا۔ واپس لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بات اب جگرا کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے جھیلا کو اٹھا کر ایک طرف پٹکا، لیکن اس دوران جھیلا کے ساتھی لڑکے جگرا پر پل پڑے۔ جگرا سخت جان شخص تھا، لیکن اتنے سارے لڑکوں سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا تھا۔ وہ ان کے ہاتھوں مار کھانے لگا۔ ہاشم جی اپنی دکان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ دارا بھی کھڑا تھا۔ ہاشم کی دکان کے سامنے ہی وہ سب جگرا کو مار رہے تھے۔ اس دوران فیصل پپو اور اس کے ساتھی بھی جگرا کی مدد کو نہ آ سکے، کیونکہ وہ صرف مخبر تھے، لڑنے بھیڑنے والے نہیں تھے۔ جگرا زخموں سے چور زمین پر گر گیا تھا۔ دارا اس کے سامنے آیا۔ لڑکے اب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اوئے ہوئے، کتنی مار کھائی ہے میرے بھائی نے،
तारा ने जिगरा का मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो ये तू है तारा? जिगरा अब सारी बातें समझ चुका था। शुक्र है भाई, पहचान गया, तारा ने भोंडेपन से मजाक करते हुए कहा, वरना मैं तो परेशान था कि दिमागी काम न करना छोड़ दे। तारा के साथ ही सब कह कहे लगा रहे थे। जिगरा वहीं जमीन पर पड़े पड़े इन सबको घूर रहा था, जैसे सबके चेहरे याद करना चाह रहा हो। इसकी नसों में खून उतरा हुआ था। क्यों रोज रोज अपनी मौत को दावत देता है? जिगरा ने तारा से फुनकारते हुए कहा। दावत? दावत तो अभी तेरी हो गई है, बल्कि अच्छी खासी खातिर मदारात करती है। जिगरा मुंह से जख्म पहुंचता हुआ खड़ा हुआ तो लड़कों ने इसे दोबारा पकड़ लिया, लेकिन इसका नाम भी जिगरा था। इस वक्त भी तारा को ललकारते हुए बोला, पता नहीं तेरे साथ क्या होगा तारा। खैर, तू मेरी फिक्र छोड़ और जाकर सरदार को बता दे। तारा ने इसकी बात खातिर में न लाते हुए जवाब दिया। तारा भागने वालों में से नहीं, मैदान में आ गया है। फिर अपने लड़कों से मुखातिब हुआ, छोड़ दो इसको। लड़कों ने जिगरा को छोड़ा तो इन सबको घूरता हुआ वहां से जाने लगा। वहीं हाशिम जी के जी में पता नहीं क्या आया कि इसने भी पीछे रहना मुनासिब न समझा और दुकान से निकलकर इसके सामने आ गया। हाँ भाई, मुझे धमका रहे थे ना तुम लोग कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अब बताओ। बड़े मियाँ, तुम क्यों इन पंगों में पड़ रहे हो? जिगरा ने हाशिम जी को तंबी की। तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपनी दुकान चलाओ बस। मेरे बस में क्या है और क्या नहीं? हाशिम जी ने सीना तानते हुए कहा, ये तुम देखते रहो। इस वक्त जिगरा वहां से खामोशी से चला गया। यहाँ वो अकेला था। अब इसे पूरी तैयारी से आना था, लेकिन इसकी इस हालत पर सरदार सख्त तेश में आ गया था। जिगरा को जख्मी हालत में देखकर वो गुस्से से बावला हो रहा था। ये सब कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से इन सब ने तेरा ये हाल कर दिया? इन गीदड़ों की हिम्मत कैसे हुई? सरदार अपनी ही चीजों को जमीन पर पटक पटक कर चिल्ला रहा था। तू तू मार खाकर कैसे आ गया? इतना कमजोर तो नहीं है? बस सरदार, वो कई लड़के थे, जिगरा ने मायूसी से कहा। लड़ाई के माहिर थे और मैं अकेला था। जिगरा, उन्होंने तुझ पर नहीं बल्कि मुझ पर हाथ उठाया है। सरदार के मुंह से गुस्से से झाग निकल रही थी। पारो इसे गुस्सा काबू करने का कह रही थी, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा था। कैसे गुस्सा ना करूं? सरदार ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा भाई है ये, इसका जख्म मेरा जख्म है, इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, इसकी शिकस्त मेरी शिकस्त है। भाई, इस दफा की माफी दे दें, जिगरा ने नदामत से कहा। अगली बार छोड़ूंगा नहीं इन सालों को। शहरोज को फोन लगाओ, सरदार ने पारो से कहा। इसे कहो कि दिलदार से रब्ता करे फौरन। दिलदार से भी रब्ता हो जाएगा, पारो ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं इस बुढ़े हाशिम का एक और तरीके से भी इलाज कर सकती हूँ। शहरोज से अभी बात कराओ, सरदार ने कहा। तुम्हारे तरीके पर भी बात कर लेते हैं बाद में। पारो ने शहरोज का नंबर मिलाकर फोन सरदार की तरफ बढ़ाया। दूसरी तरफ शहरोज भी सरदार के फोन की ही तवक्को किए बैठा था। इसे जिगरा वाले मामले की इत्तला मिल चुकी थी। जी सरदार साहब, शहरोज ने कहा। जानता था कि आपका फोन आएगा। तुम्हें कहा था कि दारा को लगाम डालनी है, सरदार ने थाड़ते हुए कहा। आज देखो, यहाँ तक नौबत आ गई है। वो 2 टके का कुत्ता मुंह को आ रहा है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर का रुख करता है, शहरोज ने फलसफियाना अंदाज में कहा। अब दारा ने खुल्लम खुल्ला आपको ललकारा है तो इसका ये मतलब हुआ कि जिंदगी से इसका दिल भर गया है। सिर्फ बातें न भगारो, सरदार ने चिंगाड़ते हुए कहा। जो कहा था वो पहले ही कर लेते तो। क्यों परेशान होते हैं? शहरोज ने तसल्ली से कहा। बोलो तो पत्ता साफ कर दें दारा का। पहले इन लड़कों को उठाओ जिन्होंने जिगरा को मारा है, सरदार ने कहा। पहले इसे थोड़ा थोड़ा परेशान करो और फिर दारा को इसकी औकात दिखाएंगे। उठ जाएंगे, शहरोज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। सबके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं हमें। वो सारे अपने अपने महलों के शैतान बच्चे हैं। जो भी है, सरदार ने कहा, इन सबको और फिर दारा को बाकायदा सबूतों के साथ पकड़ो। दारा के हवाले से मैं तो कहता हूँ कि एक ही काम करते हैं, शहरोज ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा।
خس کم جہاں پاک۔ نہیں، سردار نے کہا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اور ہاشم جی کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دو، شیروز نے پوچھا۔ اس پرچون والے کی اتنی ٹینشن نہیں مجھے، سردار نے کہا، وہ صرف دارا کے بل پر اچھل رہا ہے، اس کو تو پیار سے کاٹ دیں گے۔ اس کی بھی ایک حاضری لگوا لیتا ہوں تھانے میں، شیروز نے کہا، سارے قصبل نکل جائیں گے۔ نہیں، سردار نے کہا، اس بڈھے کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، تم اپنی توجہ اور اپنی ساری توانائی اور اپنا دماغ صرف دارا پر رکھو۔ سردار نے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف شیروز سوچ رہا تھا کہ واقعی دارا میں بڑی ہمت آ گئی ہے۔ خیر، شامت بھی آئی ہے اس کی، کہتے ہیں نا کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ اگلے دن ہاشم جی کے گھر سے باہر پارو اور جگرا ایک کار میں موجود تھے۔ قاسم ہاتھوں میں کتابیں لیے گھر سے نکلا تو جگرا نے اس کا راستہ روک کر زبردستی کار میں بٹھا لیا۔ قاسم، جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اپنے برابر میں پارو کو دیکھ کر تو اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ پارو نے ایک پستول نکال کر اس کے پہلو سے ٹکا دیا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو، پارو نے دھمکاتے ہوئے کہا، تمہارے لیے یہی اچھا ہے۔ جگرا نے گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ قاسم روحانسا ہوتے ہوئے بولا، مجھے بتائیں، آپ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میری جان، پارو نے پچکارتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کو پیار کی بات تو سمجھ آئی نہیں تو یوں ہی صحیح۔ لیکن قاسم نے کچھ کہنا چاہا تو پارو نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کراتے ہوئے کہا، شش، بس اب زیادہ باتیں نہیں ورنہ تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا۔ قاسم سہم گیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں نے اسے اغوا کر لیا ہے، اب اس کے ساتھ اللہ جانے کیا ہوگا۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت تک قاسم کوچنگ سے واپس آ چکا ہوتا تھا، اپنے بیٹے کے اغوا سے بے خبر۔ ہاشم جی اپنے گھر میں قاسم کو آواز دیتا پھر رہا تھا، لیکن وہ وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ آنے والی آفت سے بے خبر وہ قاسم کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل فون کی میسج ٹون بجی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ اس پر کچھ تصویریں آئی تھیں جن میں قاسم ایک کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ ہاشم جی ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے تصویریں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہاشم نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف پارو تھی۔ کیسی لگیں تصویریں؟ پارو نے حسب عادت اٹھلاتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہاشم نے دھاڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کی لرزش نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بکواس نہیں ہے، غور سے دیکھو، تمہارا بیٹا ہے، پارو نے مکاری سے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاشم جی نے منمناتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے بیچارہ؟ پارو نے جواب دیا، لیکن قصور اس کے باپ کا تو ہے نا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، ہاشم جی نے فوراً کہا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اتنی جلدی ہمت ہار دی؟ پارو حیرت سے بولی، تم تو بڑے ترم خان بن رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، جو چاہے لے لو، لیکن ہاشم جی گڑ گڑانے لگا۔ لیکن کچھ نہیں، پارو نے صفاقی سے کہا، سردار سے ٹکرانے کا کچھ انجام تو بھگتنا ہی پڑے گا نا۔ اب کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ہاشم جی نے پوچھا۔ بتا دیں گے، پارو نے لہکتے ہوئے کہا، جلدی کیا ہے، پہلے تمہارے بیٹے کی خاطر مدارات تو کر لیں۔ میری بات سنو، اسے کچھ نہ کہنا، دیکھو۔ ہاشم بولتا رہ گیا، لیکن دوسری طرف پارو نے فون بند کر دیا اور قاسم سے مخاطب ہوئی، سارے قصبل ڈھیلے ہو گئے تمہارے باپ کے۔ اس کے بس کی بات نہیں تھی، جگرا نے جواب دیا۔ بلا وجہ ٹانگ اڑائی تھی اس نے۔ ابا بس جذباتی ہو گئے تھے۔ قاسم نے اپنے باپ کی طرفداری کی، وہ ایسے آدمی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا کیسے ایک ہی جھٹکے میں زمین پر گر گیا۔ پارو ہنستے ہوئے بولی، ابھی تو اور جھٹکے دینے ہیں اسے۔ جگرا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، جان سے ہی نہ چلا جائے بڈھا۔ میرے ابا کو کچھ نہ کہنا، قاسم نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یہاں سے چھوٹو گے تو سمجھاؤ گے نا؟ جگرا نے اس کے ایک ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ قاسم پریشان بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اب پتہ نہیں کیا کریں گے، اسے کب چھوڑیں گے، پتہ نہیں چھوڑیں گے بھی یا نہیں۔ ان کے تیور سے تو نہیں لگتا تھا کہ اسے جب آزادی ملے گی، اب نہیں ملے گی آزادی، لیکن اسے خود سے زیادہ ہاشم جی کی فکر ہو رہی تھی۔
کہیں اس کا باپ کوئی مزید جذباتی قدم نہ اٹھا لے جس کا اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تو خود بندشوں میں جکڑا ہوا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے دعا کرنے کے۔ دوسری طرف ہاشم جی کو اپنے اکلوتے بیٹے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ اس کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن اس نے اس مرتبہ تارا بدماش کے بجائے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے اگر اس کے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو وہ لٹ جاتا، برباد ہو جاتا۔ اسے وہ ایک آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ تھانے میں شہروز کے سامنے بیٹھا واویلا کرتا ہوا آنسو بہا رہا تھا۔ شہروز اسے رحم کے ساتھ طنزیہ نظروں سے بھی دیکھ رہا تھا۔ کس نے کہا تھا تم سے ان کاموں میں ٹانگ اڑانے کو؟ شہروز نے حقارت سے کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ ہاشم جی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ خود ہی اپنا خیال رکھو۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہا تھا نا، شہروز نے جھڑکتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھو اور اپنے بچوں کا بھی، اب کیا کریں؟ تو یہی تو کرنا چاہا تھا، ہاشم جی روتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ نے تو الٹا کام کر دیا نا، شہروز نے جواب دیا۔ کیا الٹا کام کر دیا؟ ہاشم جی نے کہا۔ ایک بدماش کو قابو کرنے کے لیے دوسرے بدماش کا سہارا لیا، یہ بات بھی تو آپ نے ہی سجائی تھی مجھے۔ انتخاب غلط تھا، شہروز نے اطمینان سے کہا۔ صحیح وقت پر درست فیصلہ نہیں کر سکے آپ۔ اب میں کیا کروں؟ ہاشم جی مایوسی سے بولا۔ آپ میری کوئی مدد کریں گے یا نہیں؟ ارے بیٹے کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے، شہروز مسکراتے ہوئے بولا۔ تو پھر جلدی کچھ کریں، ہاشم جی بے تابی سے بولا۔ گزرتے وقت کا ایک ایک لمحہ اسے کھل رہا تھا۔ خیر میں کوئی راہ نکالتا ہوں، شہروز نے کچھ سوچ کر کہا۔ پہلے ایک بات بتا دوں، ابھی لڑکے کی سلامتی ضروری ہے، ان کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ میں ساری باتیں مانوں گا، ہاشم جی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں سردار اور شہروز اس سے کیا فائدہ حاصل کرنے والے تھے۔ جب ہاشم جی تھکا ہارا اور ٹوٹا ہوا اپنے گھر واپس پہنچا تو گھر کے دروازے پر ہی پارو کی گاڑی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ہاشم جلدی سے اس کے پاس گیا اور گڑ گڑانے لگا۔ میں تمہیں بھتہ دینے پر تیار ہوں، بلکہ زیادہ دوں گا، بس میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ساری عقل نکل گئی تمہاری؟ پارو نے نخوت سے کہا۔ ارے وہ میرا بیٹا ہے، میں تمہارے لیے رقم لے کر آتا ہوں۔ ہاشم جی بے سوچے سمجھے تیزی سے اندر جانے لگا تو اسے پارو نے آواز دے کر روکا۔ سنو، اتنی جلدی کیا ہے ہاشم جی؟ ہاشم جی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں۔ پارو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بھتہ تو دینا ہی ہوگا، اس کے علاوہ الگ سے کچھ اور بھی دینا ہوگا۔ کچھ اور کیا؟ ہاشم جی نے الجھن سے پوچھا۔ بیٹا چاہیے تو گارڈن والے مکان کے کاغذات بھی لیتے آنا۔ پارو نے اپنے مطلب کی بات کی۔ کیا؟ ہاشم جی اس خلاف توقع بات پر چلا اٹھا۔ لیکن وہ تو بہت پرانا ہے، میری مرحوم بیوی کی نشانی ہے۔ ہمیں نہیں پتا، پارو نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیا تم بڈھے لوگ نشانیوں میں ہی پھنسے رہتے ہو؟ جس کی بھی نشانی ہو، جتنا بھی پرانا گھر ہو۔ کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ ہاشم جی منمنایا۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ پارو نے کہا۔ آخر کو تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا نا، اچھی طرح سوچ لو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم صادر کیا۔ گاڑی جا چکی تھی اور ہاشم جی سر پکڑ کر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ تو بدماشوں کو سبق سکھانے نکلا تھا، لیکن اب انہی کی چال میں پھنس گیا تھا۔ واقعی یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ دوسری طرف ہاشم جی نے جس پر تکیہ کرنے کی کوشش کی تھی اور جسے اپنے ساتھ ملانا چاہا تھا، اس دارا بدماش کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں تھے، کیونکہ وہ سردار سے مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس کے ٹھکانے پر اسی کے ہمدرد سب انسپکٹر دلدار کی پولیس پارٹی نے چھاپا مارا تھا۔ دارا کو پولیس والوں کو اس طرح دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ دارا حیرت سے بولا۔ آج اس طرح بن بلائے مہمان کی طرح؟ باقاعدہ وارنٹ کے ساتھ، دلدار نے اس کے سامنے وارنٹ ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تمہاری گرفتاری کے ساتھ۔
وہ کس خوشی میں؟ تارا نے جواب طلب کیا۔ تمہاری جرائم کی فہرست بھی تو بہت لمبی ہے نا، تھانے چل کر ہی دیکھ لینا، دلدار نے جواب دیا۔ دماغ تو صحیح ہے نا تمہارا؟ تارا پھنکارا۔ ابھی تم لوگ تو میری مٹھی میں تھے۔ ہمارا کیا ہے؟ دلدار نے ہنستے ہوئے کہا۔ جس طرح تبادلے ہوتے ہیں ویسے ہی مٹھی بھی بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی کی مٹھی میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی کی۔ لیکن یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ تارا نے کہا۔ تم تو میرے ساتھ ہو نا؟ بہت نہ سمجھو تارا، اور بہت ہی بے وقوف بھی۔ سردار کو جانتے ہو نا؟ ابھی تو ہم اس کی مٹھی میں ہیں، کیونکہ اس نے ہماری مٹھی گرم کرتی ہے تو ہم بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ بڑی غلطی کر رہے ہو، تارا نے اسے دھمکی دی۔ غلطی تو تم کر چکے ہو، دلدار نے کہا۔ کہا بھی تھا کہ اسے پنگا مت لو، لیکن تمہاری عقل میں بات کہاں آتی ہے؟ پنگا تو تم لے رہے ہو مجھ سے، تارا نے کہا۔ بس اب زیادہ باتیں نہیں، دلدار نے سپاکی سے کہا۔ تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ویسے بھی نادان دوست سے بہتر دانا دشمن ہوتا ہے۔ چلو اٹھاؤ اس کو، لے چلو اسے، جلدی کرو۔ دلدار کے حکم پر پولیس کے جوان تارا اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ دلدار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، تارا بہت ہی بے وقوف انسان تھا۔ اس جیسے انسان سے دوستی اسے بھی لے ڈوبتی۔ اس نے طاقتور کا ہی ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج میں یہی ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جب رشوتی لینی ہے اور حرام خوری کے ساتھ ہڈ حرامی کرنی ہے تو جہاں سے زیادہ فائدہ ہو وہیں ہاتھ ملایا جاتا ہے، نہ کہ دوستیاں نبھائی جاتی ہیں۔ تارا کی گرفتاری کے بعد ہاشم جی کی رہی سہی کمر اور آس بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھا کہ اس کے پاس سردار کا فون آیا ہے۔ لگتا ہے بڈھے تجھے بیٹے سے زیادہ مکان عزیز ہے، سردار نے سپاکی سے کہا۔ ہاشم جی پہلے تو گڑبڑا گیا کہ یہ کون ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہی اس علاقے کا خود ساختہ اصل حکمران ہے تو فوراً اسے دوسرے مکان کی پیشکش کرنی چاہیے۔ میرا دوسرا مکان لے لو، وہ تو کم قیمت کا ہے نا، سردار نے جواب دیا۔ تو پھر بیٹا بھی پورا نہیں ملے گا۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہاشم جی رونے لگا۔ تم نے دارا کے ساتھ مل کر کیا سمجھا تھا؟ سردار نے کہا۔ مجھے شکست دے دو گے؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ہاشم جی گڑگڑایا۔ بھتہ تو میں دے رہا ہوں نا۔ بھتہ تو ایک معمولی رقم ہے، سردار نے جواب دیا، علاقے کی دیکھ بھال میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں دے تو رہا ہوں، ہاشم جی نے جلدی سے کہا۔ ڈیفینس کا فلیٹ ہے وہ لے لو۔ ابھی تمہیں مزید سوچنے کی ضرورت ہے، سردار نے سپاکی سے کہا اور فون بند کر کے پارو کی طرف رخ کیا۔ اس سٹیائے ہوئے کنجوس بڈھے کو ایک آخری سبق دینا ہے۔ کیسا سبق؟ پارو نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمر توڑ دینی ہے اس کی، سردار نے جواب دیا۔ شہروز سے بات کرواؤ۔ جگرا نے شہروز کا نمبر ملا کر سردار کی طرف بڑھایا اور سردار اسے ہدایات دینے لگا۔ سردار کی طاقت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو بھی مکمل آرام کرنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کے ساتھ اپنے ماتحتوں کی طرح برتاؤ کرتا تھا، انہیں حکم دیتا تھا اور اپنے کام نکلواتا تھا، اپنے مخالفین کو سبق سکھاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ یہی کچھ کر رہا تھا۔ اس نے پولیس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ بخوبی سر انجام دے دیا گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ جلدی ہاشم جی کے پاس پولیس کی کال آ گئی تھی اور اسے فوری تھانے آنے کا حکم سنایا گیا تھا۔ ہاشم جی جلد ہی تھانے پہنچ گیا۔ اسے لگا کہ شاید اس کا بیٹا مل گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ابھی تو مزید امتحان باقی تھا۔ تھانے سے ASI شہزاد اسے لے کر ایک سرد خانے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ہاشم جی مزید پریشان ہو گیا۔ وہ شہزاد سے متعلق سوالات کرتا رہ گیا اور پھر پوچھا، یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ لیکن شہزاد کی طرف سے اسے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہرحال اسے معلوم ہوا کہ شہر کے ویران علاقے سے ایک بوری ملی تھی جس میں کسی کی لاش بھی موجود تھی۔ یہ سن کر ہاشم جی کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اپنے بیٹے کا تصور کر کے وہ شدید اضطراب کا شکار ہو چکا تھا۔ لاش کس کی؟ اس نے بمشکل پوچھنے کی کوشش کی۔
حالت اس کی کافی خراب ہے، شہزاد نے اسے بتایا۔ مشق شدہ ہے، اسے شناخت کرنا ہے۔ لیکن میرا میرا کیا تعلق؟ ہاشم جی نے دھڑکتے دل سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہچان جائیں، شہزاد نے کہا۔ ممکن ہے کہ آپ کے کسی قریبی عزیز کی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاشم جی کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آپ کا بیٹا غائب ہے، شہزاد کی آواز اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ دیکھ لیں ایک بار کہیں۔ ہاشم جی کو اندر لے جایا گیا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ لاش سرد خانے میں ایک جگہ پڑی تھی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر سے سفید کپڑا ہٹایا۔ ہاشم نے لرزتے کپ کپاتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے شناخت کرنے کی کوشش کی۔ اور سے دیکھیں، آپ کا بیٹا؟ شہزاد نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میرا بیٹا نہیں ہے یہ، ہاشم نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اس کا بیٹا نہیں تھا، لیکن پھر اس کو ایک اور دھچکا لگا۔ اس نے لاش کو غور سے دیکھا۔ یہ تو… ہاشم جی کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ شہزاد نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ویسے یہ تو دارا کی لاش ہے نا؟ ہاشم جی کی آنکھوں کے سامنے کل کا جیتا جاگتا بدمعاش دارا انتہائی ناگفتہ بے حالت میں پڑا ہوا تھا۔ لوگ موت کو بھول جاتے ہیں اور زندگی میں سب کچھ پانے کی آرزو میں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا وقت نہیں دیتی۔ البتہ موت کسی بھی روپ میں اور کسی بھی ذریعے سے آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اپنی ہی موت کو بھول کر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ شاید رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ یہ سب ستار کی چال تھی جو اس نے پولیس کے ذریعے چلی تھی۔ تارا کو اس طرح مروا کر سردار نے ایک طرح سے ہاشم جی کو ایک پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کسی کو بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کر مٹا سکتا ہے۔ سردار کو اس کامیاب چال کی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ پارو کے ساتھ بیٹھا غرور طاقت کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ دیکھا کیسا جھٹکا دیا بڈھے کو، سردار نے گھمنڈ سے کہا۔ جگرا پر ہاتھ اٹھانا مذاق ہے کیا؟ بڈھے کو پیغام مل گیا نا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ، پارو نے کہا۔ اور دیکھو تارا بھی کام آ گیا، سردار نے کہا۔ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ بہت ہوشیار بن رہا تھا، پارو نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ سالا، سردار نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، کتے کی موت مارا گیا اور اب میرا کام شروع ہوتا ہے، پارو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، سردار نے کہا، ابھی پہنچ جاؤ اس بڈھے کے پاس، شاید ٹوٹ چکا ہوگا وہ۔ دیکھو میں کرتی کیا ہوں، پارو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کو بھی اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، آخر کو سردار کی قریبی ساتھی جو تھی۔ پارو جگرا کے ساتھ ہاشم جی کے گھر پہنچی۔ ہاشم جی کا برا حال تھا۔ دیکھیں ہاشم جی، میں خود آپ سے ملنے آئی ہوں، پارو نے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا حال ہو گیا ہے ہاشم جی آپ کا؟ ظاہر ہے جوان جہان بیٹا اغوا ہو گیا۔ ہاشم جی نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ پارو اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ بہت بڑا غم ہوتا ہے اولاد کا، خاص طور سے اس کے بچھڑنے کا۔ ہاشم جی اب بھی خاموش تھا۔ پارو کی باتیں اسے کچوکے لگا رہی تھیں، لیکن پارو خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ جوان اولاد کی موت کتنا صدمہ دیتی ہے، یہ تو کوئی ایسا ہی بتا سکتا ہے جس کا اپنا دنیا سے چلا گیا ہو۔ ہاشم جی اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پارو نے اٹھ کر اس کے مکان کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ہاشم جی سے مخاطب بھی رہی۔ یہ سب دولت رکھی رہ جاتی ہے، کچھ بھی کام نہیں آتا، کیا فائدہ ان مکانات کا اور ان نشانیوں کا؟ ہاں اولاد سلامت ہو تو بڑھاپے کا سہارا ضرور بن سکتی ہے۔ ہاشم جی نے اپنی نم ہوتی ہوئی آنکھیں بھیج لی تھیں۔ پارو ٹہل ٹہل کر لہک لہک کے بولے جا رہی تھی۔ دیکھو نا دارا کیسے مارا گیا، اس کی لاش کیسے بے یار و مددگار حالت میں ملی ہے۔
हालांकि कितना बड़ा बदमाश बनता था, और अब तो इसको रुपए पैसे की कमी भी नहीं थी। लेकिन सच तो यह है कि सरदार से टकराना आसान बात नहीं है। या तो अपनी जान देनी पड़ती है, या अपने किसी प्यारे की। क्यों जिगरा, ठीक कहा ना मैंने? जिगरा ने पारो की बात की तायीद ही करनी थी, सो उसने अपना फर्ज पूरा किया। पारो सोफे पर बैठते हुए बोली, लेकिन बंदा ढीठ नहीं होना चाहिए। इन बातों से कुछ सबक ही सीख लेता है। हाशिम जी अपने आंसुओं के साथ साथ खून के घूंट पीकर रह गया। वो इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर खामोशी से उठकर अंदर की तरफ चला गया। पता नहीं बुढ़े पर असर हुआ है या नहीं, पारो ने मायूसी से जिगरा से सवाल किया। असर तो होगा, जिगरा ने जवाब दिया। इतना मजबूत नहीं है, बस जिद्दी है। थोड़ी देर में हाशिम वापस आया तो इसके हाथ में एक फाइल थी। इसने वो फाइल पारो के आगे कर दी। पारो ने फाइल हाथ में पकड़ी और खड़े होते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, हम चलते हैं। बाकी कानूनी कार्रवाई तो होती ही रहेगी, लेकिन बड़े मियाँ आपको बेटे की जिंदगी मुबारक हो। पारो जिगरा के साथ बाहर की तरफ जाने लगी तो हाशिम जी ने बेसाख्ता कहा, मेरा बेटा मिल जाएगा। पारो ने पलटते हुए जवाब दिया, फाइल चेक करके भिजवाते हैं इसे। वो दोनों निकल गए और हाशिम जी नाकामी और पशेमानी के एहसास के साथ जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो हार चुका था, अपने ही मकान से हाथ धो बैठा था। अब वो मकान, वो जायदाद सरदार के हाथों में पहुंच चुकी थी। पारो और सरदार कामयाबी का जश्न मना रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस मकान की जगह एक नया प्लाजा बनाने और इसे मजीद पैसा कमाने का ख्वाब देख रहे थे। शाम तक हाशिम जी का बेटा कासिम अपने घर पहुंच चुका था। हाशिम जी को अपना बेटा मिल गया था। अब इसे कुछ और नहीं चाहिए था। इसने बदमाशी करने और बदमाशों से टक्कर लेने से तौबा कर ली थी। हालात जैसे चल रहे थे चलने दो। इसे भी दूसरे लोगों की तरह समझौता करना पड़ गया था। वक्त पर भत्ता देते रहो और अपने कुनबे की हिफाजत करो। ये मालो दौलत, ये दुकान और मकान किसी इंसानी जान का नेमूल बदल तो नहीं हो सकते, और वो भी अपनी सगी औलाद, क्योंकि सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। ये बात हाशिम जी जैसा सिर्फ हसास दिल रखने वाले ही समझ सकता है, जो वक्ती तौर पर जज्बात के हाथों बहकर कुछ भटक गया था। अलबत्ता एएसआई शहजाद को एक उलझन थी कि दारा के अंधे कत्ल के केस का क्या करना है। वो इसी उलझन की वजह से दारा की फाइल लेकर एसएचओ शहरोज के पास गया और यही सवाल इससे किया। शहजाद की उलझन देखकर शहरोज मुस्कुराया। बस इतनी सी बात, शहरोज ने कहा। इतना अरसा हो गया है मेरे साथ काम करते हुए, इतने से मसले को कैसे निपटाना है यह भी मुझसे पूछ रहे हो? सर आपकी तो बात ही और है ना, शहजाद ने बत्ती सी निकालकर खुशामदाना लहजे में कहा। मैं तो आज भी आपसे सीख ही रहा हूँ। इस केस को खुदसोजी में डाल दो, शहरोज ने कुछ सोचते हुए कहा। लिख दो कि मरहूम अपने गुनाहों पर नादिम था, सो खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके साथ ही इसने फाइल बंद कर दी, जैसे पहले भी कई लोगों की फाइलें बंद कर दी गई थीं।